نحمد صلی اللہ رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ربیع الاول کی بہاروں کا برکتوں کا مہینہ ہے، اس عظیم نعمت کے تذکرے کا مہینہ ہے۔ تذکرہ تو ہم ویسے پوری زندگی کریں گے، کرتے رہیں گے، لیکن بالخصوص یہ جو دن جا رہے ہیں ان دنوں میں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں زیادہ ذکر کرنا چاہیے، ہم کرتے بھی ہیں۔ میلاد کائنات کی ایک ایسی حقیقت ہے، میں بار بار کہتا ہوں کہ میلاد منانا، اللہ کے نبی کا ذکر کرنا کوئی رسم نہیں ہے، کوئی رواج نہیں ہے، کوئی پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش یا ایشیا کا عمل نہیں ہے، بلکہ یہ صدیوں کا ہے۔ اللہ کے نبی نے خود اپنا میلاد منایا، اللہ نے میلاد منایا، صحابہ نے میلاد منایا، بلکہ ہر نبی نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا کہ ایک نبی آئے گا۔ بروز قیامت بھی اس میلاد والے نبی کی عظمتوں کا چرچا ہوگا، مانیں گے سارے۔ جب کائنات وہاں پریشان ہوگی، ساری قوم اپنے اپنے انبیاء کے پاس جائے گی، چلتے چلتے ہر نبی کہے گا آج میں کچھ نہیں کر سکتا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کہیں گے کہ نہیں۔ چلتے چلتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ پہنچیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ میں بھی آج آپ کے کام تو نہیں آ سکتا، لیکن آؤ تجھے اس نبی محترم کے پاس لے جاتا ہوں۔ پھر کریم آقا امت کی شفاعت کریں گے، اور امت سے مراد وہ پچھلی امتیں بھی ہیں جنہوں نے اپنے مذاہب کو چھوڑ کر نبی رحمت کا کلمہ پڑھا، مذہب قبول کیا، اور وہ لوگ جو اس امت سے پہلے باقی انبیاء کے جو ماننے والے تھے وہ ایمان کی حالت میں چلے گئے، جو اس وقت شریعت تھی۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ابو لہب جو کافر تھا، جس کی مذمت میں پوری صورت آئی کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اب جس قرآن کو ہم چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، اس قرآن کے اندر اللہ کہہ رہا ہے ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے گا۔ اور جب کریم آقا پیدا ہوتے ہیں تو جو سویبہ ابو لہب کی لونڈی تھی، غلام تھی، نکرانی تھی، گھر میں کام کرنے والی تھی، اس نے آ کے خبر دی کہ اللہ نے تجھے بھتیجا دیا ہے، تو آپ نے ان کو رہا کر دیا، سویبہ جا تجھے میں نے آزاد کیا۔ ایسے انگلی کے اشارے سے، ہاتھ کے ساتھ جو انگلی لگی ہوتی ہے، جو لگی ہے، اس انگلی کے اشارے سے تو ابو لہب، اب اتنا انہوں نے میلاد منایا تو غلطی سے ابو لہب بھی حضرت میں نکل گیا۔ تو ابو لہب جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو کوئی خواب میں دیکھتا ہے، ایک روایت میں حضرت ابن عباس کے بارے میں آتا ہے، بہرحال کسی نے دیکھا تو پوچھا اے ابو لہب کیا ماجرا ہوا مرنے کے بعد؟ کہنے لگا مرنے کے بعد بڑی مشکل میں رہا ہوں، بڑی سختی ہے، بڑا عذاب ہے میرے اوپر، لیکن جس انگلی سے میں نے سویبہ کو
اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی وجہ سے آزاد غلام لونڈی کو کیا تھا، اس انگلی سے مجھے راحت ملتی ہے پیر والے دن۔ اب دیکھیے ہاتھ ٹوٹنے کا ذکر اللہ کر رہا ہے، اسی ہاتھ کی انگلی کو راحت مل رہی ہے میلاد کی خوشی میں۔ تو امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ اگر ابو لہب جو کافر تھا اس کو نبی رحمت کی خوشی کی وجہ سے اس انگلی کو راحت ملتی ہے جس انگلی سے انہوں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا، تو ہم تو کلمہ گو ہیں۔ اور ایک بہت بڑے دمشقی امام ہوئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو جنت کے اعلیٰ مقام پر ہوں گے صرف اس میلاد کی خوشی میں، خوشی منانے کی وجہ سے۔ اور کئی محدثین مفکرین نے اس پر چیپٹر بنائے آپ کی ولادت پر۔ ابھی ہم نے اپنے نیوز ون چینل پہ الحمدللہ 12 ربیع الاول تک میلاد کا تذکرہ کیا۔ تو بزرگوں دوستو 900 سال پہلے 800 سال پہلے لکھی گئی کتابوں کے اندر بھی ریفرنس ملتے ہیں جن محدثین نے، جن مفکرین نے میلاد منایا۔ اور حضرت ابی بن وقاص ان کی والدہ کہتی ہیں کہ جب کریم آقا کی ولادت ہوئی تو میں اس گھر میں حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی، تو میں نے کیا دیکھا کہ آسمان کے ستارے تارے اتنے قریب آگے، اتنے قریب آگے، مجھے یہ خدشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں یہ تارے ستارے میرے اوپر اس گھر کے اوپر نہ آ جائے۔ تو حضرت وقاص، ابھی وقاص، یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اے اللہ تجھ سے جو تیرا یہ بندہ یعنی میرا امتی دعا مانگے گا تم قبول کرنا۔ یہ وہ خوش نصیب مقام اور مرتبے والے صحابی ہیں۔ تو میلاد کی جھنڈیاں بھی ایمان ہے۔ اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی آمد میں ایک جھنڈا مشرق میں لگا دو، ایک مغرب میں لگا دو، ایک خانہ کعبہ کی دیوار کے اوپر لگا دو۔ پھر پیر کے روزے کے بارے میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے نبی محترم، آپ پیر کا روزہ مسلسل کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے صحابہ، یہ میری ولادت کا دن ہے، اسی دن میں پیدا ہوا، اسی دن میرے اوپر وحی نازل ہوئی۔ تو اللہ کے نبی نے روزہ رکھ کے خود بھی میلاد منایا۔ اب کوئی بندہ کہے تو عید دن دو ہی ہیں، یہ دو عیدیں بھی نہیں تھی، یہ دو عیدیں بھی نہیں تھی۔ تو اللہ کے نبی جب مدینہ میں دیکھا کہ بھئی کفار کیا کر رہے ہیں، تو بتایا کہ اس طرح ایک سال میں خوشی مناتے ہیں، ان کا دن آتا ہے، میلہ ٹھیلا کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت فرمایا کہ یہ اب ہم عید منائیں گے۔ ایک تو عید بھی اس نبی محترم، دو عیدیں جو ملی ہیں اسی نبی کے صدقے ملی ہے، اور جو جمعہ ہے اس کو بھی عید کا دن کہا گیا۔ اور کوئی بندہ کہے جی عید تو شریعت کہتے ہیں جمعے کا دن میں عید ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں کہ ہر وہ دن عید ہوتا ہے جس دن بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے۔ ہر وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جب بندہ گناہ سے بچ جاتا ہے، محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی کی ولادت کی خوشی میں جو چرند پرند تھے، جو مخلوق تھی، اس نے بھی میلاد منایا۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ جو اس وقت مخلوق مشرق میں تھی وہ مغرب کی طرف جا رہی تھی، جو مغرب کی طرف تھی مشرق کی طرف جا رہی تھی۔ کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئے۔